حضرات، اور انشاءاللہ ہم 545 سے پڑھیں گے اور نئی سورہ العادیات، یہ سورہ انشاءاللہ پڑھیں گے اور جولائی کی آج تاریخ ہے 2026۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ حضرات، پہلے الفاظ پڑھنے کو میں اشارت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کر رہا ہوں، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورۃ العادیات، عادیات سورۃ کا نام ہے اور نزول کے اعتبار سے مکی ہے، مکی کہلاتی ہے۔ وہ 11 آیت ہے، اس میں 11 آیات سے اور اگلی صورت کے اندر بھی 11 آیات ہے۔ تو ترجمہ ہوگا والعادیات، قسم ہے ان دوڑنے والے گھوڑوں کی جو دوڑ کر ہانپتے ہیں، دوڑتے ہوئے ان کے ہانپنے کی قسم، والموریات قدحا، اور ان جہالی گھوڑوں کی قسم جو چنگاریاں نکالنے والے ہیں اپنی قوم آتے، جب وہ اپنے پنجے یا اپنی ٹاپ چلتے ہوئے جب قوم زمین پہ لگتے ہیں۔ فالمغیرات صبح، بس ان گھوڑوں کی قسم جو صبح کے وقت حملہ ہو رہے ہیں، کیونکہ صبح کے ٹائم جہاد میں جانے کرتا، اثرن بھی نقعا، پھر وہ اڑاتے ہیں وہ گھوڑے اس کے ساتھ غبار، غبار اڑتی ہے جب گھوڑے دوڑتے ہیں مل کر جو غبار اڑتی ہے اس کی بھی اللہ نے قسم اٹھائی۔ اور وہ سوتن بھی جمع، پھر وہ اس جذبے کے ساتھ بڑی بڑی جماعتوں اور صفوں میں گھس جانے والے ہیں۔ یہ اتنی قسمیں اٹھا کے اشارت ہے، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک حضرت انسان اپنے رب کا انتہائی ناشکر ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس بات میں حال گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، مال کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا وہ ڈٹ کے لگا ہوا۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا وہ حضرت انسان جانتا نہیں جب بخار لی جائے گی جو قبروں کے اندر ہے،
اکھاڑ کے باہر پھینک دیا جائے، وحصل ما فی الصدور، اور حاصل کر لیا جائے گا ہر وہ خیال، وہ قول، وہ جذبہ جو سینوں کے اندر محفوظ ہوگا۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان تمام معاملات اور ان کے تمام جتنے اعمال ہیں اس کی خبر رکھنے والا وہاں سے باخبر ہے۔ حضرات پھر بات آتی ہے کہ اللہ رب العالمین خود مختار ذات ہے، خالق کائنات ہے، وہ جس کی بھی چاہے قسم اٹھائے تو اس کو جچتا ہے کہ اللہ قسم اٹھا رہی ہے اس بات کی وضاحت کے لیے۔ تو آج کے سبق میں ان گھوڑوں کی قسمیں اٹھائیں جو اللہ کی راہ میں مجاہدین جن کی پشتوں پر بیٹھ کر گھوڑے دوڑا کر میدان جہاد میں کلمہ حق کی سربلندی کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، ان گھوڑوں کی دوڑوں کی، ان کی چھاپ کی اور ان کے گرد و غبار کی، ان کی چنگاریوں کی قسم اٹھائی۔ حضرت محمد رسول اللہ کی ارشاد پاک ہے کہ جب میزان عدل قائم کیا جائے گا تو میدان جہاد میں جانے والے مجاہدین کے گھوڑے کی لیر اور ان کا پیشاب اور ان کی گرد و غبار بھی تول کے اس کے نیکیاں میں چھوڑ کر اتنا یہ مبارک معاملہ ہے۔ اور اس راہ میں شہید ہونے والے سید الانبیاء کے ارشاد پاک ہے کوئی بندہ پاس ہو کر جنت میں جانے والا دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرے گا الا الشہید فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو شہید ہو چکا ہے، فوت ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، مارا گیا ہے، وہ بھی دنیا میں آنے کی دوبارہ کوشش کرے گا۔ اس لیے نہیں کہ دنیا اس کو بڑی عزیز کرتی ہے، میں وضاحت کرتا ہوں۔ حدیث کے اندر ذکر آتا ہے کہ 4 بار رسول پاک نے خواہش کا اظہار کیا ہے، اللہم انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ رسول پاک جو ہے اللہ میں خواہش کرتا ہوں تیری راہ میں مار دیا جاؤں، پھر میں زندہ کر دیا جاؤں، پھر تیری راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر تیری راہ میں مار دیا جاؤں، پھر میں تیری راہ میں زندہ کر دیا جاؤں۔ اس لیے کہ جنت کے اندر کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو شہادت کے بغیر کی لذت کا مقابلہ کر سکے۔ وہ شہید ہونے والوں نے کہا تھا نا جان ایک ہی تھی، اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، تو وہ شہادت وقت پائی جانے والی لذت جنت میں نہیں ہے، وہ وہاں آ کر شہید ہو کر ہی پائی جاتی ہے، اس لیے وہ خوش ہے۔ تو اس راہ کے اندر چلنے والے جو گھوڑے ہیں ان کی اللہ قسم، سب سے پہلی قسم قسم ہے ان دوڑنے والوں گھوڑوں کی ذبحہ جو ہانپ کے دوڑتے ہیں یا دوڑ کے ہانپنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی ان ہانپنوں کی اداؤں کی قسم۔ شان بالرب، وہ مجاہدین کا گھوڑا اللہ کی راہ میں بھاگ رہا ہے، اس کی سانس پھولی ہوئی ہے، اس کی نتنوں سے آوازیں نکل رہی ہیں اور ہمان زور کے ساتھ اس کی سانس پھولی ہوئی ہے، اس ادا کی اللہ نے قسم اٹھائی کہ دوڑنے والے اور ہانپنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فالموریات قدحا، اور وہ چنگاریاں نکالنے والے اپنے پاؤں مار کر اپنے سم زمین کے اوپر جب ان کے لگتے ہیں تو وہ پتریلی زمین اور سرزمین اور ان کی چنگاریاں نکلتی ہیں، اس ادا کی نکلنے والی چنگاریوں کی بھی قسم کہ جو ان کی سموں سے زمین پر زوردار کے ساتھ لگنے کے بعد وہ چنگاریاں نکلتی ہیں۔ المغیرات صبح، قسم ہے مجھے ان پھولوں کی تو صبح کے وقت حملہ ور ہوتے ہیں، غارت گری کرتے ہیں، مجاہدین ان کی پشتوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ دشمنوں کی صفوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں حملہ کرنے کے لیے۔ اثرنا بھی نقا، پھر وہ اڑاتے ہیں اس کے ساتھ گرد و غبار کو۔ جب وہ اللہ کی راہ میں گھوڑے دوڑتے، سرپٹ دوڑنے والے گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو ان کی سمیں زمین پہ جب لگتی ہیں جو وہاں سے گرد و غبار ہوتا ہے، اور وہ سوتنا بھی جمع، پھر وہ اتنے جذبے جوش کے ساتھ مجاہد لے کر جا رہا ہوتا ہے، دشمن کی صفوں کے اندر علاتول داخل ہو جاتے ہیں، ان کے داخل ہونے کی قسم۔ کیسی شان ہے میرے رب کی،
گھوڑے ہانپ رہے ہیں ان کی قسم، اور پھر وہ جناب چنگاریاں نکل رہی ہیں، حملے کر رہے ہیں، سبوں کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ان تمام مجاہدین کو شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گھوڑوں کی قسم ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ مجاہدین کی گھوڑوں کی چنگاریوں کی ہانپنے کی اور لسان کھولنے کی حملہ ہونے کی اور گرد و گمان اڑنے کی قسموں کے بعد فرمایا انسان ناشکر ہے۔ کسی بندے سے آپ انٹرویو لے لیں، جب بات شروع کریں بڑی خاموشی ہے، گیس بڑی مہنگی ہے، بجلی آمدنی نہیں، طبیعت بڑی خراب ہے، حالات بڑے خراب ہے، موسم بڑا گرم ہے، گند بڑی مہنگی ہو، یہ تو شروع ہو جائے پھر چانس ہوتا ہے۔ تو کبھی اس نے خیال نہیں کیا میری سانس کی قیمت کتنی ہے۔ جو بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی آکسیجن کم ہو جاتی ہے، تو آکسیجن کی قیمت کا اندازہ کرو کہ ایک رات میں کتنے پیسے بنتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہی ہے بات 2 سال پہلے، میرا نواسا 11 سال کا فوت ہوتا ہے اور عید کا تیسرا دن تھا، لاہور کا کوئی اسپتال نہیں ہم نے چھوڑا، تو جہاں جاتے ہیں پہلے دس اتنے لاکھ جمع کرو، اتنے لاکھ جمع کرو۔ ایک ہسپتال والوں نے پہلے تو مان کے کہہ رہے کہ ہر روز کا 1 لاکھ الگ آپ نے دینا ادویات کے علاوہ۔ تو رب کا شکر کرو جس نے موجے ماری موجے مار فرمایا انسان تو نہ شکر ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اپنی ناشکری کو انسان بتا کے خود گواہ ہے، روز شہادتیں دے رہا ہے، ہر روز خود اس کی گواہیاں لکھی جا رہی ہیں، اس کی ناشکری کی، اس کا ناشکر گزار ہونے کی خود اس کی گواہیاں موجود ہیں۔ کیوں ایسے ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کے ساتھ بڑی پیار محبت کرنے والا ہے۔ بابا جی سے پوچھ لو تو وہی کہے گا کہ 90 سال پہ کوئی ٹھیکہ مل جائے نا کسی زمین کا، تو 90 سال کا بابا 90 سال پہ زمین لے کر ٹھیکے پہ دستخط کرتا ہوگا۔ وہ الگ موضوع ہے کہ بابا جی درخت لگا رہے تھے، کسی نے پوچھا بابا جی تسی یہ درخت پھلدار لگا رہے ہو، تمہیں وہ ہے خیال کہ تم بھی پھل کھاؤ گے؟ کہنے لگے پترا یہ نہیں، میں تو صرف اس لیے لگا رہا ہوں، ہمارے بڑوں نے پودے لگائے تھے، پھل ہم کھا رہے ہیں، میری خواہش ہے میں پودے لگا دوں تاکہ میرے بعد آنے والے کو لوگ پھل کھائیں۔ کارکردگی کی گواہیاں تو موجود ہیں۔ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا افلا یعلم، کیا یہ حضرت انسان جانتا ہے اذا بعثر ما فی القبور، کہ جب قبروں کو اکھاڑا جائے گا، تو جب قبروں سے نکالا جائے گا، یہ جانتا کیا ہوگا؟ وحصل ما فی الصدور، اور جو سینوں کے اندر بھید مخفی ہے، جمع ہے، محفوظ ہیں، چھپائے ہوئے ہیں بھید، وہ نکال لیے جائیں گے۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، ان کا رب ان کے تمام بھیدوں، خیالات، جذبات، وہ تصورات جو چھپائے ہوئے تھے سب کو اللہ بھید جاننے والا ہے، اور اس کو اللہ علم رکھنے والا ہے۔ توجہ یہی دلائی ہے، نہ شکری نہ کرو، شکر ادا کرو، رب العالمین کے ساتھ اپنی باتوں کو مضبوط بنانے کی کوشش کرو، قبر سے اٹھایا جانا ہے، بھیدوں کو نکال دیا جانا ہے، اللہ کا حضور پیش کر دیا جانا ہے، اس کی تیاری کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے۔ سورۃ القارعہ، سورت کا نام قارعہ ہے، نزول کے اعتبار سے مکی ہے، اور اس کی بھی 11 آیات ہیں، یہ 11 آیتاً 11 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی۔ القارعہ، کھٹکھٹانے والی اور بجا دینے والی۔ مل قارعہ، کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی؟ وما ادراک مل قارعہ، تو یہ کیا معلوم ہے کیا وہ کھٹکھٹانے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ وہ قیامت میں جو کھٹکے ہوں گے، جو افراتفری ہوگی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یوم یکون الناس، جس دن لوگ ہوں گے کالفراش المبثوث، جس طرح بکھرے ہوئے پروانے ہوتے ہیں، بے سمتے دوڑ رہے ہوتے ہیں، پروانے سمیت ہو شمع کے اوپر آنے والے جو کیڑے مکوڑے مارتے ہیں۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور ہو جائیں گے پہاڑ
اس روئی کی طرح جو دھنکی ہوئی ہے، رنگین روئی ہو، دھنکی ہوئی ہو، پہاڑوں کو تھپیڑے لگا کے روئی کی طرح بنا کے اڑا کے وجود ختم کر دیا جائے۔ اما من ثقلت موازینہ، وہ شخص جس کے وزن بھاری ہو گئے، نام اعمال میں عمل اچھے ان کا وزن زیادہ ہو گیا، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ بڑی پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، وہ شخص جس کے نام اعمال ہلکے ہو گئے، اچھے اعمال نیکی والے پڑھے ہلکے ہو گئے، تو أُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ تو پھر ہاویہ ہو گیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، تمہیں کیا معلوم ہے وہ کیا شے ہے؟ نار حامیہ، وہ شعلوں والی آگ ہے، جس کے اندر لائٹیں بھی ہیں، شعلے بھی ہیں، آگ ہی آگ ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور کوشش کی جائے کہ نام اعمال میں عمل جو اعمال خیر ہیں ان کا وزن زیادہ ہو، اور وہ زیادہ اخلاقیات ہیں اور خیر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات، قسم ہے ان دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپ کر جو دوڑتے ہیں۔ والمودیات قدحا، بس قسم ہے ان چنگاریاں نکالنے والوں کی جو ان کی سنگ مار کے زمین پہ جب چڑھتے ہیں۔ فالمغیرات صبح، بس ان گھوڑوں کی قسم جو حملہ میں ہوتے ہیں، غارت گری کرتے ہیں صبح کے وقت۔ فأثرن به نقعا، پھر اڑاتے ہیں اسے گرد و غبار کو۔ فوسطن به جمعا، قسم ان گھوڑوں کی جو جماعت کے اندر بڑی صف کے اندر داخل ہو جاتے ہیں حملہ کرنے کے لیے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک حضرت انسان اپنے رب کا بہت ناشکر ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، بے شک وہ اپنے اس عمل پر خود گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ افلا یعلم، کیا حضرت انسان جانتا نہیں، اذا بعثر ما فی القبور، اٹھا لیا جائے گا جو قبروں میں ہے، وحصل ما فی الصدور، اور حاصل کر لیا جائے گا جو کچھ سینوں کے اندر بھید ہے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً بے شک ان کا رب اس دن اس کی تمام خبر رکھنے والا ہے، تمام بھیدوں کی، تمام باتوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ، وہ کھٹکھٹانے والی۔ مل قارعہ، کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ وما ادراک مل قارعہ، کیا معلوم ہے آپ کو کیا وہ کھٹکھٹانے والی؟ یوم یقوم الناس، یوم یقوم الناس، جس دن ہوں گے لوگ، کل فراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، وتکون الجبال، اور ہو جائیں گے پہاڑ، کالعہن المنفوش، دھنکی ہوئی رنگین روئی کی طرح۔ اما من ثقلت موازینہ، اور جو وزنی ہو گئے اس کے اعمال، بھاری ہو گئے اس کے ترازو میں جو اعمال ہیں، اس کے جو موازین وزن تولے جا رہے ہیں، فہو فی عیشۃ راضیہ، بڑی پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ شخص جس کے ہلکے ہو گیا ان کے نامہ اعمال یا وزن، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، تمہیں کیا معلوم وہ کیا شے ہے؟ نار حامیہ، وہ شعلوں والی چلنے والی آگ ہوگی۔